बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब से आज कुछ सहाफ़ियों की लाहौर में ज़मान पार्क में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि कल के सारे एपिसोड के बाद और परसों के सारे एपिसोड के बाद इमरान खान साहब पहले ही इंटरेक्शन कर रहे थे सहाफ़ियों के साथ, और उसमें अपना हार्ट जो है वो खोल के रखने वाले थे, अपने अपने दिल की बात करने वाले थे। और वो जो गुस्सा था, रात को इमरान खान ने खिताब करना था लेकिन नहीं किया, और आज उन्होंने वजाहत भी की कि इसलिए नहीं किया कि रात वो गुस्से में थे और वो समझते थे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जो वो नहीं करना चाहते, तो इसलिए उन्होंने रात एहतियात की। दिन में फिर वो उन्होंने सहाफ़ियों से अपना दिल खोल के रखा उनके सामने, और उसके बाद फिर शाम को खिताब भी किया। खिताब में जो एक दो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, लेकिन ये जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उसमें एक दो बातें बड़ी क्या कहूँ, ख़तरनाक कहूँ या सख्त कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि इमरान खान साहब से जो हमारे दोस्त मिले हैं, नजम बाजवा मिले हैं, अनस गोंदल थे, नबील रशीद थे, अनीब थे, फिर शाकिर अवान थे। शाकिर अवान ने तो जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इस मुलाकात की उसको अपने ट्विटर पर डाला भी है, और उसी को बुनियाद बना के फिर मैंने मजीद मालूमात हासिल की, तो फिर मुझे कई चीज़ें पता चली। ख़ास तौर पर मौजूदा चीफ़ के हवाले से इमरान खान साहब ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, तो मैं उस पर बात करता हूँ आपसे। तो ये वो जैन थे, हाफिज जैन थे जो कि मिले हैं। तो इमरान खान से, ये सभी हमारे दोस्त हैं जिनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो मैंने कुछ दोस्तों से बात की कि इमरान खान ने क्या कहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ जो शाकिर अवान साहब ने। शाकिर अवान जो हैं ये रिपोर्टर हैं बड़े अच्छे, और पिछले दिनों जो साकिब निसार के साथ मुलाकात के बाद जो बड़ी एक हलचल मचा देने वाली खबरें सामने आई थी वो भी शाकिर साहब ने खबर दी थी। और आज भी जो है वो उनका ट्वीट आप देख लें जिसमें वो जनरल बाजवा का हवाला देकर इमरान खान ने जो मौजूदा चीफ के बारे में बात की है उसके बारे में बताया गया है। अब जब मैंने इसके बारे में पूछा कि ये असल में बात क्या है, तो मुझे बताया गया कि जैन ने, जो हाफिज जैन है, उन्होंने इमरान खान साहब से एक सवाल किया, और सवाल ये था कि खान साहब ये बताएं कि जब आपसे हमारी पिछली मुलाकात हुई थी तो उस वक्त अभी नए चीफ को जनरल आसिम मुनीर साहब को आए हुए 3 ही दिन हुए थे, तो उस वक्त जब हमने जनरल आसिम मुनीर के बारे में आपसे सवाल किया था तो आपने कहा था कि जो मैं अभी तो जाहिर है उन्हें आए हुए बहुत कम वक्त हुआ है, तो अभी देखेंगे, असेस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या करते हैं और फिर उनके बारे में कोई राय देंगे। तो जैन ने पूछा कि अब उनको आए हुए 4 माह हो गए हैं, तो अब बताइए कि आपकी उनके बारे में क्या राय है। तो इसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि आप मुझे बुरा कहते हैं, अब देखना जो मेरे बाद आएगा वो मेरा भी बाप होगा, और फिर आपको पता चलेगा असल में कि टफ टाइम किसे कहते हैं। तो बल्कि उन्होंने कहा, इमरान खान के अल्फाज ये थे कि तब आपको लग पता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जनरल बाजवा ठीक कहते थे। नए चीफ के आने के बाद वो कहते हैं हद हो गई है, मुझ पर 96 मुकदमात बन गए हैं, और जो है वो मेरे बारे में बहुत सख्त रवैया इख्तियार किया गया है। तो फिर उन्होंने नए चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो है वो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। तो ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब की राय थी, जो उन्होंने आज सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में ये राय दी है। और मैं समझता हूँ कि कोई लगी लिपटी बगैर दी है, और इमरान खान को इस बात से लगता है कि इमरान खान साहब का ख्याल है कि जो कुछ हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे उनकी ईमा पर हो रहा है या वो करा रहे हैं। इमरान खान की बात से कम अज़ कम यही लगता है। अच्छा, फिर एक सवाल इमरान खान साहब से ये हुआ कि आपने दरमियान में एक बड़े नरम जो है वो बयानात भी दिए, कहा कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। उससे तासुर मिला कि आप इस्टेब्लिशमेंट को बातचीत की दावत दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और उसके बारे में समझा जा रहा है कि मैं डर गया हूँ। तो इमरान खान ने कहा कि अब मैं अपनी किसी को रू रियायत नहीं दूंगा, और मैं किसी के साथ नरम रवैया इख्तियार नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ बातचीत जो है वो इलेक्शन के अलावा नहीं करना चाहता। तो इमरान खान ने कहा कि मेरा जो मेरे बयानात थे जिस पे मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ उसका गलत रंग दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने आज, असल में इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज बहुत सख्त थी, गुस्से में थे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे ज़्यादातर अफराद के मुतालिक, IG के मुतालिक जैसे कि बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो बहुत सख्त बातें भी इमरान खान ने आज की इस सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकात में की हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि कल का जो इनका प्लान था मुझे कत्ल करने का था, ये खैर बात हम पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं कल गाड़ी से निकल जाता
تو پھر مجھے پکڑنے کی کوشش ہونی تھی، پھر دنگے فساد ہونے تھے، پھر سارے کارکن جو ہے وہ قریب آ جاتے اور جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا تھا، اور اسی جھگڑے کے نتیجے میں انہوں نے مجھے قتل کرنے کا پروگرام تھا۔ اور عمران خان کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے گیا تھا تو اپنی بیوی سے مل کر گیا تھا کہ شاید میں واپس نہ آؤں، اور الوداعی ملاقات میں کر کے چلا گیا تھا۔ اچھا، پھر اس پر انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ مجھے کل والے حملے کی بہت تکلیف ہوئی، اس لیے کہ میری پردہ دار جو خاتون ہے وہ اندر تھی، اور عمران خان کہتے ہیں کہ جب میرے ملازموں کو وہاں پر اتنا مارا پیٹا گیا کہ ان کی چیخوں کی آوازیں جو ہیں وہ بیڈ روم تک جا رہی تھی جہاں پر میری اہلیہ موجود تھیں، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں چونکہ پہلے ہی گھر میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ شاید میں واپس نہ آؤں، اور میری بیوی جب میرے گھر پہ حملہ ہوا تو میری بیوی کے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ شاید عمران خان کو وہاں پر مار دیں گے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ہمارے گھر پہ بھی حملہ کر دیا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھا، عمران خان کو مار دینے کے خدشات اور گھر پہ حملہ ہو جانا، ملازموں پر تشدد کیا جانا عمران خان کے بقول، اور ان کو ٹارچر کیا جانا ذہنی طور پر۔ تو ظاہر ہے آپ سوچیں نا کہ ایک خاتون خانہ ہے، وہ گھر میں ہیں، اور جن کا شوہر جاتے ہوئے کہہ گیا ہے کہ شاید میں واپس نہ آؤں، اور ان کے گھر پہ فوراً ایک ایسا حملہ ہوا ہے کہ جس میں ملازموں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، تو ایک خوف کا عالم کیا ہوگا کہ شاید مجھے بھی مار نہ دیں یا مجھ پر بھی حملہ نہ کر دیں، اور اس وقت یہ بھی فکر ہوئی ہوگی کہ پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ملازموں کو اتنا مارا کہ چیخوں کی آوازیں جو ہیں وہ میرے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم تک جا رہی تھیں، یعنی میرے جو ان کا رہائشی ایریا ہے وہاں تک جا رہی تھیں۔ اسی دوران میں عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے ان میں سے کسی نے توجہ دلائی کہ عمران خان صاحب اس میں سے کچھ باتیں آف دی ریکارڈ ہیں، آپ ان کو کہہ دیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ بھی آف دی ریکارڈ نہیں ہے، اب میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور سخت پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان غصے میں تھے، غصے میں آ کر انہوں نے زیادہ سخت باتیں کی ہیں آج، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ سب باتیں جو ہیں وہ میں پیغام جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس میں 6 لوگوں کے نام ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے پہلے 3 لوگوں کے نام دیے تھے، اب میں نے اس میں 3 اور لوگوں کے نام دیے ہیں، اور 6 لوگوں کے نام پر کہ جو میری موت کے ذمہ دار ہوں گے ان کے نام میں نے لکھوا کے ویڈیو بنوا کے اور بیرون ملک ایک جگہ پہ رکھ دی ہے۔ اگر مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو میرے قتل کے بعد جو ہے یہ ویڈیو منظر عام پر آئے گی، اس میں ان 6 لوگوں کے نام ہوں گے۔ عمران خان نے آج دہرا کر یہ بات کہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مارنے کے سوا ان کے پاس کوئی اب چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں واپس آؤں گا تو کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ میرا خیال ہے ان کا اشارہ جو ہے موجودہ جو سیاسی طاقتیں ہیں ان کی طرف تھا کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بقا مجھے مار دینے میں ہے، اور اگر میں آ گیا واپس تو پھر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے یہ مجھے مار دیں گے، اور مجھے مارنے کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سخت بات انہوں نے کی ہے عمران خان نے، اور اپنی سیاسی مخالفین کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے ان کی سیاسی بقا مجھے مار دینے میں ہے۔ تو اگین الفاظ کا چناؤ اور بات دونوں چیزیں سخت ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے بات ہوئی کہ مریم نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو عمران خان نے کہا مریم کو میں نہیں سنتا، اور انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں اس نے یہ کہا وہ کہا، لیکن میں اسے نہیں سنتا، وہ جھوٹوں کی رانی ہے، جھوٹوں کی ملکہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر مریم میرا نام نکال دے یا میرے بارے میں بات کرے تو اس کے بعد بات کرنے کو بچتا ہی کیا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مریم ہر وقت میرے بارے میں بات کرتی رہتی ہیں، اور میرے علاوہ ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر آئی جی کے حوالے سے انہوں نے بہت سخت الفاظ کیے کہ یہ بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اس کے گھر پہ مائیں بہنیں نہیں ہیں، جس طرح سے اس نے یہاں پر، یعنی اگین یہ اسی پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے، گھر کے اوپر حملہ اور خاتون کا گھر پہ ہونا۔ عمران خان نے یہ چونکہ بار بار کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ میری اہلیہ گھر پہ 3 پردے دار خاتون ہیں اور گھر پہ حملہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئی جی کو بے شرم ہے، بے غیرت ہے، اس کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، یہ باتیں عمران خان نے کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کل ایک نئی چیز آبزرو کی، عمران خان نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نکل کے میرے ساتھ چل رہے تھے، اور وہ صرف میرے کارکن نہیں تھے بلکہ عام لوگ تھے جو کبھی میرے یہ ورکرز نہیں تھے، بلکہ گھروں سے باہر نکلے اور میری گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ ہلا رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پبلک پہلی دفعہ عام جو لوگ ہیں وہ میرے احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے اس طرح سے باہر نکلے
اور یہ بالکل ایک نئے انداز میں باہر نکلے. ان کو پتہ تھا کہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو سکتی ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن لوگوں نے باہر نکل کے ہاتھ ہلائے اور میری گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک نئی طرح کی بات ہے، نیا طرح کا جذبہ ہے اور نئی صورتحال ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آج کل لوگ ہماری فورسز کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں. یعنی اس وقت آپ جانتے ہیں کہ عوام کی رائے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور یہاں تک کہ فوج کے بارے میں بھی بہت مثبت نہیں رہی ہے اور چیزیں کافی خراب ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. فوج کا امیج کافی ڈسٹرب ہوا ہے اور فوج کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کا امیج ڈسٹرب ہوا ہے کافی عوام میں. تو عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ عوام جو ہے ان کے ذہن میں منفی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں وہ ہماری فورسز کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے. اور ظاہر ہے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ یہ جو گیپ ایک پیدا ہوا ہے یہ گیپ ختم ہونا چاہیے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہونا چاہیے اور عوام کو فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ویسے ہی جیسے کہ وہ پہلے کھڑے ہوا کرتے تھے، پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ فوج جیسا ادارہ عوام کی حمایت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کئی باتیں انہوں نے کی جو پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سگنیفیکنٹ باتیں جو آج عمران خان نے کی ہیں. اور باقی وہ باتیں جو انہوں نے ٹی وی پر کی ہیں کہ جی میں کوئی دہشت گرد ہوں، مجھ پہ پرچے بنا دیے گئے ہیں، اتنے پرچے بنا دیے گئے ہیں اور یہ مجھے نااہل کرنا چاہتے ہیں، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ سب چیزیں عمران خان صاحب نے کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی سخت قسم کی بات اور خاص طور پر جو باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے کہ جناب باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ نیا چیف آیا تو وہ میرا بھی باپ ہوگا، پھر آپ کیا کریں گے، آپ کو لگ پتہ جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ باجوہ ٹھیک کہتا تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آج عمران خان صاحب نے کی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.